الحاج محمد اسحاق خلیل صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی آواز سے اس نورانی محفل میں ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. آپ نعروں کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایسا دل پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. حضرات گرامی، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی رات بھی ہے اور وفات کی بھی ہے. وفات کا دن ہے، آمد کی رات ہے. اور یہ اعتراض کسی نے بھیجا ہے. کس کے دماغ میں کیڑا اٹھتا ہے، کیڑا دماغ میں کیڑا اٹھتا ہے، سارا سال بیماری کچھ نہیں ہوتے ہو، جب یہ مہینہ آتا ہے تو کیڑا اٹھتا ہے. پھر وہ شیطانی سوال دینے میں آتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی تو نبی کا دشمن ہے، تو ان کے چیلوں کو خیال بھی شیطانی آئیں گے. اور الحمدللہ ہم مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو خیال ہی مصطفیٰ کے شان و مقام کا آتا ہے. آپ قرآن کریم کے ہر حرف و زبر زیر کو لے لیں، ہمیں حضور کی تعریف نظر آتی ہے. مگر یہ بڑے بدبخت ہیں، انہیں حضور کے عیب نظر آتے ہیں. کیا آتا ہے؟ حضور کے عیب نظر آتے ہیں. جب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو بے عیب پیدا کیا ہے، بے عیب پیدا کیا. اس سے رب نے فرمایا نا، قد جاءکم من اللہ. ابھی لمبی کوئی بات نہیں کہ ہوا، ٹائم بہت ہو گیا ہے. قاری صاحب نے اپنی تقریر پوری کر دی ہے تاریخ، اور ہمارے سارا خانوں نے بھی ماشاءاللہ کل جلوس بھی ہے، شریک بھی ہو رہے ہیں.
ہمارے بھائی نے بڑی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ بغیر بولے، بغیر مشورے کے، بغیر کہنے کے، یہ بڑا جذبہ ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو میلاد کرتے ہیں نا، ظاہر ہے میلاد کرنے کے لیے کچھ دیگ والے کو بولیں گے، چاول والے کو بولیں گے، فلاں کو دعوت دیں گے، فلاں نعت خان کو کہنا ہے، 3-4 دن تو لگ جائیں گے نا؟ نہیں، یاد رکھیں یہ بات دعویٰ سے کہہ رہا ہوں اور وہابیوں کے کتابوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب سے مصطفیٰ کا غلام میلاد منانے کی دوڑ کرتا ہے اور تیاری کرتا ہے، تب سے مصطفیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا امت میلاد کے لیے دوڑ رہا ہے۔ تو دوستو، ہمارے حضور علیہ السلام کی نظر میں ہر امتی ہے۔ امتی تو چھوڑے، امتی کے اعمال بھی مصطفیٰ کریم کے پیش ہیں۔ یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کئی بار میں نے کہا اسی منبر مصطفیٰ پر کہ ہماری ہر بات، ہر چیز، ہر عمل، یہاں تک راستے سے اگر کوئی پتھر ہٹا دیتے ہیں نا، کسی بزرگ کو لگ جائے گا پاؤں میں، تو وہ بھی مصطفیٰ کو پتہ ہے کہ میری امت نے پتھر ہٹایا ہے۔ بات دعویٰ سے کر رہا ہوں، دعویٰ سے۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، یہاں مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن ہے نا ہر ایک کا، بے شک آئیں، ہم تو ان کو دعوت دیتے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر، اگر تمہاری 9 تاریخ ہے، 9 تاریخ میں جلوس نکالنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کی کتاب میں 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو جلوس نکالنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کے ہاں 12 ہے تو 12 کی تاریخ کو ہم جلوس نکالنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ تو ہو جاؤ۔ آج رات کیا کارنامہ دیا ہے؟ ہم یہاں مصطفیٰ کے میلاد کی تیاری کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کے میلاد کو منع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ میلاد حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ افسوس۔ ہم نے میلاد صحابہ سے، حضرت حسن بصری مولا علی کے خلیفے ہیں، ان سے، بہرحال کس کے نام لوں؟ سارے جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں جن کی نظر سے ولی بن جاتے ہیں، انہی کی باتیں میں کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ مجددین اور علماء کرام، چاروں مذہب چیز جسٹس کی بات کر چکا ہوں کہ کسی مذہب کے اندر یہ کہیں نہیں ہے، جائے تو چھوڑو مکروہ تک نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد مکروہ ہے۔ ناپسند، مکروہ ہونا ناپسند، حضور کا میلاد ناپسند ہے۔ ہمیں سوال کرتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کب میلاد ہوا تھا؟ کس نے منایا؟ یہ تو آپ ہی سمجھتے ہیں، ارے جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سب کافر تھے، کافر نے تھوڑی میلاد منایا تھا، سب کافر تھے اور حضور کے منکرین تھے، یہاں تک حضور کی نبوت تک حضور کے ساتھ دشمن رہے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، کسی نے بھی نہیں منایا، اس لیے وہ کافر تھے۔ تو کافر تھوڑی مناتے ہیں، کافر میلاد نہیں مناتے، نہ وہ خوشی مناتے، وہ تو ڈرتے ہیں۔ اور آج تک لوگوں کو منع کرتے آ رہے کہ میلاد نہیں کرو، حرام ہے، حرام ہے۔ ہماری لڑکیاں خاموش بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرا دو، اور لڑکیاں فارغ بیٹھی ہیں، ان کی شادی کرا دو۔ ارے ہم یہ کام بھی کرتے ہیں، 50,000 روپیہ گھروں میں دیتے ہیں، اور میں گواہی دلا دیتا ہوں، پوچھنا پوچھوا لو، صرف ہمیں یہ مشورہ نہیں دو، ہم نے بیواؤں کے بھی گھر بسائے ہیں، کنواری بچوں کی بھی شادیاں کرا دی ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف یہ میلاد؟ ہاں، جب میلاد کا ٹائم آتا ہے میلاد پر بھی خرچ کرتے ہیں، جب 11ویں کا ٹائم آتا ہے تو 11ویں پر بھی خرچ کرتے ہیں، مگر میلاد اور 11ویں ہمارے روزانہ ہے۔
ہم تو روز کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ دیتا ہے، ہمیں اللہ دیتا ہے۔ جو دستگیر کی 11ویں کرتا ہے اللہ ان کو بھی ترقی دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی 12ویں کرے گا اس کو چھوڑے گا۔ ہمارے سندھی شاعر بزرگ وفات پا گئے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یاری باری جن تجھی کیا، 11ویں غوث پاک کی، 12ویں وہ نبی پاک کی، مگر دونوں تاریخ غوث اعظم کی طرح منسوب ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، عاشق ہے کہ یاری باری جن تجھی کیا، رزق میں برکت ترجے میں پیا۔ یہ تو آسان جملہ سمجھ رہے، جو یاری باری کا تو ان کی برکت پڑتی ہے۔ پرہا پنجوڑا، پر منا پچھلے سال 5 گنا ترقی تھی۔ پرہا پنجوڑا ہیل بہوڑا، سمجھ آئی؟ پر پچھلے سال 5 گنا، اور اس سال 10 گنا ترقی ہو گئی۔ میلاد کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں تو غوث اعظم کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مقبول بنتے ہیں۔ جب ان کی یاد کرو، ان کو فاتح دو تو اللہ تعالیٰ کو ترقی عطا کر دیتا ہے۔ یاری باری جن تجھی کیا، رزق میں برکت تنجے میں پیا، پرہا پنجوڑا ہیل دہوڑا، آئندے تھی میں چھونا امیر، طالب محمود مرشد تو دنیا جرہ بر دم دستگیر، قسم خدا جو قیامت آئی، سہز کیا وٹھدا پیر فقیر، طالب محمود مرشد تو۔ یہ تو اولیاء کاملی افراد کا بیان کر رہا ہوں، مگر بات تجربے میں آئی ہے، جنہوں نے غوث اعظم کی 11ویں منائی، حضور کا میلاد دیا، وہ دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کر کے دیکھو نا، لوگوں کو منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، مخالفت بند کرو تو مصطفیٰ کے میلاد کو بیٹھو، زیادہ نہیں، گھر میں تو اچھا خاصا پکاتے ہوں گے نا، ایک دن چاول نہیں، ایک دن مرغی پکا لو، حلوہ تو کھاتے ہی نہیں ہو، وہ تو ہم سنی کھاتے ہیں، مرغی وہ مردار چوری کی کہیں بھی، آپ پکا لو اور بیٹھ جاؤ، اور بچوں کو اپنے گھر والوں کو بٹھاؤ، وہاں مصطفیٰ کے تو وہی بھی بیان کرو، وہی بھی بیان کرو، وہ جو بہت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کا معجزہ ہے، حضور آپ مولا علی حضور آپ کے گود میں لیٹ گئے، نماز سب قضا ہو گئی، حضور اٹھے اور مالی نماز پڑھی، اور نہیں سے نماز تو قضا ہو گئی، اٹھاتے بھی نہیں حضور کو، ان کو پتا ہے اگر میری قضا نماز ہو گئی تو جن کی خدمت میں بیٹھا ہو اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہے، سورج کو واپس کرے گا۔ وہ سب بتاؤ، علی کی گود میں حضور سوئے ہوئے ہیں، علی کی گود کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ حضور کا سر، سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ بھی کتنی شان والی ہے، حضور کے گود میں سو جاتی تھی، یہاں تک حضور کی وفات بھی آپ کی گود میں ہوئی، اور حضور ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، جب حضور کا جسم انور جس چیز کو لگ جائے اس کو جہنم کی آگ، سبھی بولو سبھی،
جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. بڑی تفصیل سے جاؤں گا تو بات آگے بڑھ جائے گی کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. میں نے صرف یہ آپ کو مثال دی کہ نبی پاک علیہ السلام برابر یہ پاور دیا تو ڈوبا اور سورج مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی کے لیے واپس کر دیا. یہ تو حضور کی نبوت کا ٹائم ہے. اور جب بچے تھے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پنگورے میں لیٹے ہوئے حضور بیوی صاحب نے کام میں لگی ہوئی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے. چاند کھلونا بن گیا. واہ کمال ہے نا. بیوی صاحب پریشان جب دیکھا تو سرکار کا ہاتھ جہاں جا رہا ہے نا چاند ادھر بھاگ رہا ہے. پنگوڑے میں ہے جھولے میں ہے. ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آگے نہیں بات نور والی نور والوں کو کھلونا نور کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ٹھکر کے ہوتے ہیں. ہمارے کھلونے کون سے ہوتے ہیں ٹھیکر کے نہیں مٹی کے. یہاں آج کل ترقی ہو گئی پلاسٹک کے ہو گئے ترقی ہو گئی. قربان جائے مصطفیٰ کی ذات انور پر جہاں آپ کا ہاتھ جا رہا وہاں چاند بھاگ رہا ہے. بیوی صاحب دیکھ کے پریشان کیا ہے ہو رہا ہے. جب دیکھا حضور کا ہاتھ جس طرف جا رہا ہے چاند ادھر بھاگ رہا ہے. تو نور والوں کو کھلونا بھی نور کا ملے گا. حضور نور ہے. اسے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. سیدنا عباس تفسیر سے لے کر آج تک تفسیریں پڑھو. کتنی تفسیر کی اردو میں اردو کی تفسیریں بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں. اس آیت کریمہ کی جب نور آتا ہے تو لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. ایک نہیں 20 حوالے میں آپ کو دے دوں مگر یہ اپنا عقیدہ درست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کو نور فرمایا ہے کتابوں مبین اور مبین روشن کتاب. لوگ اس جھگڑے میں پڑے ہوئے خامخواہ. حضور علیہ السلام کی تخلیق نورانی ہے تشریف بشری ہے. یاد رکھو مگر وہ بھی بشری نوری بشر تمہارے جیسا نہیں. یہ خیال اتار دو. حضور کی بشریت نوری بشر ہے. معراج والی رات جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں کتابیں پڑھو. حوالے چاہیے میں دے دوں جا کر ان کو دکھاؤ. نہیں تم میری ان کے لائبریری مجھے لے چلو لائبریری میں نکال کے ان کے گھر سے کتاب دکھا دو. یہ لوگوں نے لکھا ہے. یہ تو میری دعویٰ ہے. ساری کتاب ان کے پاس ہے. پڑھتے بھی ہیں لیکن نہیں پڑھتے. جب حضور کعبہ کریم سے آگے نکلے مکہ مکرمہ سے حضور سے باہر آئے. بات لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ آج سے 400 سال پہلے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. 400
مدارس شریف فرماتے ہیں کہ جب حضور نکلے باہر تو رب نے فرمایا جبریل سے، جبریل ہے تو رات تھی نا، شب معراج رات تھی، جبریل ہے، جب جبریل حضور کے پاس آئے وہ 80,000 فرشتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں نور کا مشعل جل رہا تھا۔ ایک روایت میں 50,000 بھی ہے، 50 کو ہی لے لو، 50 کو ہی لے لو۔ حضور اللہ کے کریم نے دیا، جبریل کی سرپرستی میں آئے 50,000 فرشتے نورانی، جن کے ہاتھوں میں نورانی مشعل سے جل رہے ہیں۔ بتاؤ کتنی روشنی ہوگی؟ سوئی تو کیا کوئی چیز چھپے گی نہیں ہے۔ حضور کو لے جا رہے 50,000 مشعل ہاتھ جل رہی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دو کہ آپ کے چہرے پہ میں نے 70,000 پردے بشریت کے چڑھائے ہیں، ایک پردہ اٹھاؤ۔ اتنے پردے، ایک پردہ اٹھاؤ۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت جبریل علیہ السلام حضور کو فرمایا حضور آپ ایک پردہ اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک پردہ صرف چہرے سے اٹھایا تو فرماتے ہیں حضور کے چہرے انور سے اتنی روشنی ہوئی کہ 50,000 مشعلیں مات پڑ گئی، مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ روشن تھا۔ حضور مسکراتے ہیں تو عائشہ صدیقہ کی سوئی سنایا، مسکراتے ہیں، صرف مسکراتے ہیں، حضور کا چہرہ انور کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوں گے۔ محدثین فرماتے ہیں اگر حضور اصلی صورت و شکل میں آتے تو ہم حضور کو دیکھ ہی نہیں پاتے۔ محدث نے لکھا ہے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تشریف لائے تمہارے پاس، جاؤ تشریف لائے آئے تمہارے پاس، تمہاری جنسوں میں سے بڑی شان والا رسول۔ اب سوال یہ ہوتا ہے آتا وہ ہے، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر کوئی اعلان کر دے جی کہ وزیر اعظم کراچی تشریف لا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم مر چکا ہے یا پیدا نہیں ہوا ہے؟ وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، تخت نشین ہے، وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں، مطلب وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ تمہارے پاس بڑی شان والے رسول تشریف لائے تمہاری جنسوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم السلام پہلے کے تشریف فرما تھے، تمہارے پاس تشریف لائے۔ یہ بات ہم اشرف ثانی سے پوچھتے ہیں، اشرف علی تھانوی سے پوچھتے ہیں، دیوبندی بزرگ بڑے مجدد ہیں، اپنی کتاب نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب کے اندر یہ بات سنائیے، دکھا سکتا ہوں کہ میں خبریں نہیں کرتا، بھلی میں آپ کو کہہ دوں لکھ کے دکھا سکتا ہوں، نبی کا ہونا آپ کھڑے ہو جاؤ جی کہاں لکھا ہے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ تو آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، دکھا سکتا ہوں، بھلی آپ ان کا لائبریری میں چلو یا میری لائبریری میں چلو، یہ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ پھر آپ جن سے فتویٰ لا کے دو، تو اشرف علی تھانی پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ لکھتے ہیں صرف ان کی حدیث بتا، باقی تو حدیثیں بہت لکھی ہے اس نے، اور وہ روایت مولا علی کی ہے جسے امام حسن مجتبی اور حسین مجتبی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ کنت بین ید اللہ نورا قبل الآدم 14,000 عام۔ دنیا والوں یاد رکھو، میں تو اللہ کے حضور میں آدم علیہ السلام سے پہلے 14,000 سال پہلے اللہ کے حضور میں نور تھا۔ 14,000 سال۔ اب میں جبریل کی طرف نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف حوالے کی خاطر حضور پہلے کیا تھے، اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قرآن ہے یہ۔ شیخ موقف سے پوچھو، مدارس شریف ہے، لے آؤ تو میں دکھا دوں، تمہارے پاس ہے تو میں حوالہ دے رہا ہوں، بالکل فرق پر آپ دیکھو، جہاں حضور حضرت صاحب نے کتاب لکھی ہے تو بالکل اوپر پہلی لائن پہ لکھی ہے یہ آیت کریمہ، اور آیت کریمہ لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم پہ خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اس لیے بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں، عام مولوی کی نہیں کر رہا، اور پیچھے جا رہا ہوں میں، 9ویں صدی میں چلو، 11ویں صدی میں چلو، پیچھے جاؤ، اب 30ویں صدی میں چلے جاؤ، یہ ثابت کروں گا بات علماء محدثین نے کیا لکھا ہے۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہم سے خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ بھی اول و آخر ہے تو مصطفیٰ بھی اول و آخر ہے، جس کی تفصیل میں نے اب کو اشارہ کر کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تخلیق اول ہے کہ جہاں کوئی نبی نہیں تھا اور کچھ نہ تھا، نبی تو نہیں، کچھ نہیں تھا۔ حضور خود فرمایا لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا جن ولا انس۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت اللہ کریم نے مجھے پیدا کیا تھا جس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ جنت تھی نہ جہنم تھا، کچھ نہ تھا، نہ جن تھے نہ انسان تھے، اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا، کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ کسی نے بھی زبان میں کیا کہا، زبان میں کہ فرشتے تھے، نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ حدیث سنی آپ نے، آیت بھی سنی، بزرگ کی زبانی بھی سنی، یعنی حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تھا، کچھ نہیں تھا، نہ لوح محفوظ تھا، نہ انسان تھا، نہ جن تھا، کچھ نہ تھا، میں تھا اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اس وقت میری نبوت چمک رہی تھی کہ آدم مٹی اور پانی میں تھے۔ آپ کو یہ پتا ہے بشریت کب سے چلے گی؟ بتا سکتے ہو بشر کب سے ہوا؟ بشر کہتے ہیں انسان کو، آپ ہم بشر ہیں بیٹھے ہیں، اس وقت کوئی انسان نہ تھا، حضور تھے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا تو آدم مٹی اور پانی میں تھی۔ تو بشر کب بنا؟ آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا، سمجھ رہے؟ بشر آدم سے، اور حضور آدم سے 14,000 سال پہلے تھے۔ اس سے بھی اگر میں جاؤں تو 1.5 کروڑ ثابت کروں گا، 1.5 کروڑ سال حضور آدم سے پہلے تھے۔ بار بار تفسیر میں اگر چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، بار تفسیر میں نہیں جاتا، ٹائم کم ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اتنا عرصہ سارے نبیوں سے پہلے ہے، یوں سمجھے کہ سارے نبی حضور کے سامنے آئے ہیں، اللہ نے ان کو کتابیں دی ہیں، ان کو رسالتیں دی ہیں،
اور اللہ سے وعدہ لیا ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ کا اس وقت میلاد بنایا تھا جب کوئی نہ تھا، روح میں پڑے ہوئے تھے انبیاء کرام عوام الناس، تو اللہ اس وقت عہد لیا تھا کہ تمہارے پاس یہ نشان والا نبی آئے گا، تم ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور تم کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی آیت اٹھاؤ۔ تو میرے دوستو، تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت بہت بلند ہے، مگر جب حضور تشریف لائے تو وہ نور آدم میں آیا، آدم سے نور میں آیا، شیش میں آیا، چلتا چلتا ابراہیم کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، چلتے چلتے وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس آیا، عبداللہ سے آمنہ کے پاس آیا، اور مصطفیٰ کے السلام کی ولادت ہو گئی۔ ولادت کیسے ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما آمنہ کے پیٹ میں آئے ہیں تو یہ جنگل کے جانور اور دریا کی مچھلیاں جانور ایک مشرق و مغرب بھاگ کر مبارکباد نہیں لگی کہ آج مصطفیٰ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں۔ جانور ہیں۔ آج کل کے مولوی مبارک تو نہیں دے رہا، الٹا لوگوں منع کر رہے ہیں، میلاد نہیں کرو، جائز نہیں ہے۔ کوئی آیت پڑھو، آج جائز نہیں، آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، حضور نے منع کی ہے۔ باقی یہ کہ حضور نے نہیں کیا، حضور نے کیا ہے، حضور نے خود میلاد کیا ہے، اور ان کو چڑ ہے دن مقرر کرنے پر۔ دن مقرر کرنا شرک ہے، گناہ ہے۔ ہم یہ بات اللہ کریم سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو نے آدم کو پیدا کیا تھا جمعے کے دن، اور جمعے کے دن ہی تم نے اسے موت دے دی، کیوں؟ دن بدل دیتا، اور اسی دن سے جمعہ عید بنا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے امت کے لیے 4 عیدیں ہیں مہینے میں، 4۔ جو لوگ عید میلاد ان کی چڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی حلوہ کھا رہے اور کھا لے، کم کرنے کے کھا لے، باقی کوئی عید نہیں ہے۔ اور کتابیں پڑھاتے ہیں، میں کہا ہدایت شریف کا آؤ باب الجمعہ میں دکھا دوں، تم تو علماء اور مفتی پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہو، اور میرے پاس ایڈمیشن رکھیے، بچپن کا کتاب رکھا ہو۔ ہم کا نہیں، جب میں 10 سال کا تھا نا، 12 سال کا، اس وقت کی کتاب میرے پاس رکھی ہے، اور بھی دکھا دوں ہدایت شریف باب الجمعہ، جمعے کی بات جعفر بنی حضور نے لکھا، فرمایا، بزرگ لکھا ہدایت شریف والے نے کہا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے امت کے 4 عیدیں ہر مہینے میں ہے۔ صحابہ نے کہا یا اسے کیسے؟ آج فرما میری امت کے 4 جمعے ہر مہینے عید ہے۔ تم ابھی پڑے ہوئے اسی چکر میں، عید حلے والی عید اور کھالے والی عید ہے۔ مردے جانور کھڑے کر دیتے لوگوں کے کھالے حاصل کرنے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ حلوہ کھانے کے لیے تم وہاں بھاگ پڑتے ہو۔ یہ 2 عیدیں نہیں ہیں، ارے ساری عیدیں ایک عید میں اکٹھے ہو گئی، وہ مصطفیٰ کی آمد کی عید ہے۔ 1000 عیدیں ایک طرف کرو، حضور کی عید آ رہی ہے ایک طرف۔ عید ہی میلاد بھی کہا گیا، آؤ کتابیں پڑھو، میں دکھا دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور امام یعنی مسلم شریف کے استاد ہے سمامہ 660 ہجری کے، ان سے پہلے چلو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، 557 ہجری کے بزرگ میں دکھاتا ہوں آپ کو، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ 557 ہجری فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے ربیع الاول کا ہر دن عید ہے۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں، منافق کے لیے نہیں ہے، گستاخ کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے ہر ربیع الاول کی عید ہر دن عید ہے۔ لہذا تم ہر عید کو ربیع الاول کی ہر دن کو عید مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ تو کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ آج کے مولوی بولتے نہیں، یہ تو 1058 ہے 98 میں دکھا سکتا ہوں ان کی کتاب میں اپنی کتابوں کی بات نہیں ابھی نہیں کی تمہارے ساتھ۔
آپ کے ساتھ میں اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دیے میرے میں، ان کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب آؤ تو میں دکھا دیتا ہوں۔ اور ان کے پیر و مرشد مولا اشرف تھانوی اور رشید گنگوئی یہ مرشد ہیں، مولا امداد اللہ مہاجر مکی ان کے مرید اور خلیفے ہیں بڑے، مولا سید اللہ صاحب۔ آپ میں دکھا دوں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عید مناؤ۔ تم تو عیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف تھانوی تو بڑے بزرگین تھے، رشید گنگوئی تو ان کے بڑے امام اعظم ہیں۔ فتح رشیدی میں دکھاؤں جہاں لکھا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تمہارا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ بڑا آواز جو ہاتھ اٹھائے، میرا خدا پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، مگر ان کا خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں دکھا دوں آپ کو، گھبے بات نہیں کرتا میں۔ اگر تمہیں نبی کا خیال آ جائے نماز میں تو کیا ہوتا ہے؟ خیال آئے گا نہیں آئے گا؟ کب؟ پھر درود پڑھو گے، السلام علیکم یا نبی کہو گے، نبی کا خیال آئے گا؟ درود شریف پڑھو گے، نبی کا خیال آئے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنا گدے بے سے بدتر ہے، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ دکھا سکتا ہوں یہ ان کی خبریں، حوالے چاہیے؟ کل میرے پاس آؤ، کل چھٹی ہے، پرسوں میرے پاس آؤ، ان کی کتابیں دکھا دوں گا۔ کمپنی کا نام لے جاؤ، سائٹر کا نام لے جاؤ، صفحہ لے جاؤ، جا کر دکھاؤ، مجھے لا کے جواب دے دو۔ میں دیکھتا ہوں تم مرد کون ہے جو لا کے جواب لا کے دے۔ مگر دوستو بات یہ ہے، آج انہی کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جو اپنے آپ کو عاشق بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو محدث بھی کہتے ہیں، لمبی کمی سے چھوٹی سلواریں پہنی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے پگڑ پہنے ہوئے ہیں، کہتے ہم ہی رسول اللہ کو ماننے والے ہیں۔ سنی نہیں تو بتاؤ ان کی کتابوں کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، تمہارے پگڑ باندھنے سے، لمبی کمی سے پہننے سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ جو مصطفیٰ کا ادنا سا غلام گنہگار ہے، سیاہکار ہے، مزدور ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اگر حضور سے پیار کرتا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ تم اگر مفتی ہے تو کیا ہوگا؟ جس سے دل حضور کی محبت ہے، یہ محبتیں تو بیٹھے ہیں میلاد کی، ہاں بتاؤ۔ تمہارا میرے دوستوں بات لمبی ہو گئی تو میں عرض یہی کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضور کی آمد کا، تشریف لانے کا ذکر فرمایا ہے، مگر کیا علماء کرام نے دیکھے یہ اختلاف ضرور ہے تاریخ میں، دن میں نہیں ہے، رات میں نہیں ہے، صرف تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ تاریخ جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیوبندی کے بانی محمد بن عبد الوہاب نجدی، جہاں سے وہابی بنے نا، وہی ان کے باپ کی بات کر رہا ہوں، 11ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اس نے اپنی کتاب تاریخ کے اندر لکھا ہے مختلف تواریخ، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10، آخر میں لکھتا ہے کہ 12 تاریخ کا ذکر بھی ہے۔ یہ بات اشرف التھانوی میں لکھی ہے، اور دیگر کئی کتاب ان کی کتابوں میں بات 22 کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دیتا ہوں، ان کے علماء ہیں، الگ ہیں سنی، دعویٰ انہوں نے رکھی ہوئی ہمارے عالم میں، اور ان کے سرٹیفکیٹ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بغیر ان کے قابل نہیں ہوتے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبد الرحیم کو پتہ نہیں تھا کہ میلاد گناہ ہے؟ اتنے بڑے محدث ہیں، پتہ ہے کتنے بڑے محدث ہیں جس کو حضور زیارت کرا رہے، اتنے بڑے محدث ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، در سمین کتاب کا نام ہے، صفحہ 84-82 اس طرح سے ہے، اور رکھا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ بیمار ہو گئے، ہر سال میلاد کرتے تھے، مگر ایک سال ایسی غربت آ گئی کہ کچھ نہیں تھا، بیمار جو ہو گئے۔
شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ ولی بتاؤ کچھ ہے، کچھ پیسے ہیں؟ حضور کے میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، کیا بجان اور تو کچھ نہیں، چوانی ہے، اور کچھ نہیں، چوانی ہے۔ اس زمانے کی چوانی 250 سال پیچھے جاؤ، ٹھیک ہے، 250 سال پیچھے جاؤ۔ فرماتے چلو اس کے چنے لے آؤ، چوانی کے چنے لے آؤ۔ بزرگ بیمار علیل ہیں، تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، طلباء کو سامنے بٹھایا، حضور کا معراج، حضور کا معجزے بیان کیے، حضور کی تعریف کی، اور یہ میلاد عید ہے۔ پھر وہ چنے تقسیم کر دیے طلباء میں، لوگوں میں جماعت کی۔ رات ہوئی، شاہ صاحب کی تقدیر بدل گئی۔ رات ہوئی، مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، فرمایا عبدالرحیم دیکھو یہ تمہارے چنے ہم نے قبول کر دیے ہیں۔ میں دکھا سکتا ہوں، مجھے اس کے جواب دئیے لوگ جو آج لوگوں کو منع کرتے میلاد نہیں کرو۔ شاہ عبدالرحیم کون ہے رحمت اللہ علیہ؟ تو میں شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا تھا۔ یہ فیوز الحرمین کے 28 صفحے پر موجود ہے، میرے پاس رکھی ہے میرے دوستو۔ اس میں بزرگ مشاہدے میں لکھتے ہیں، اس میں مشاہدہ لکھے ہوئے، کمال ہے بزرگوں کو، جنہیں خدا کی نور نظر آتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں میں حضور کے روزے پہ گیا، ایک مشاہدے میں فرماتے ہیں میں نے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھا، ابوبکر صدیق پہ سلام پڑھا، عمر سائیں پہ سلام پڑھا، سرکار تشریف لے آئے، سامنے کھڑے، حضور اپنا دیدار فرمایا، مجھے دیدار کرایا، میں درود پڑھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں ہم تیرا درود سن رہے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کی بات کرو، کتنے بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حرم شریف چلا گیا، مکہ پاک میں، حرم شریف میں طواف وغیرہ جو کچھ ہے احکامات جاری پورے کیے، پھر خیال ہوا جاؤ حضور کے گھر میں، حضور گھر قریب ہے، اگر یوں اب تو وہ صفا مروہ بنا ہوا ہے، دیوار ہے، تو پھر باہر سے جانا پڑتا ہے، دور پڑتا ہے۔ اگر وہ صفا مروہ نہ ہوتا نا، بیچ سے اتنا دور ہے جیسے ٹاؤن ہے، بیچ میں چلے جائیں اتنا دور رکھا ہے، جس کو اس سعودی نے لائبریری بنا دیا، لوگ وہاں جاتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، لوگ وہاں جمع تھے، 12ویں ربیع الاول کی تھی، تاریخ بتا رہے ہیں مجھے، کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں حرم شریف مکہ پاک میں 12 تاریخ حضور کے گھر میں مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے، حضور کی ثنا خوانی کی جا رہی ہے، حضور کے معجزے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایسی روشنی ہو گئی، ایسی بھورت ہو گئی، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، مگر بعد میں بعد تحمل کے بعد اور خیال کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ ایسی مخلوق نورانی فرشتے آتے ہیں، انہی کا نور ہے۔ دکھا سکتا ہوں، کوئی وہابی بول دے میرے سامنے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط ہے، کہ ایک حوالے کا چور کی سزا وہ میری سزا، جو سزا چور کی وہ میری سزا، اگر کوئی حوالہ غلط جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکہ شریف کے اندر 12 تاریخ کو مصطفیٰ کا میلاد جا رہا ہے، ارے لوگوں نے 10 بھی لکھا ہے اور ربیع الاول کے بجائے محرم بھی لکھا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں، مگر اکثر علماء کرام اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ 12 تاریخ مصطفیٰ کی ولادت میں ہے، اور رات میں، اور 12 تاریخ دن کو آئی بات سمجھ میں؟ جیسے قرآن کریم میں 27 رات کی بات ہے، ذکر ہے نا، 27 رات کا ذکر ہے نا شب قدر کا، حضور نے کیا فرمایا ہے؟ 21 میں دیکھو، فرمایا 21 میں دیکھو، 23 میں دیکھو، 25 میں دیکھو، 27 میں دیکھو، 29 میں دیکھو، رات مل جائے گی۔ کتنی راتیں بتائیں؟ اختلاف آ گیا نا، اب لوگ اسی راتوں میں تلاش کریں، مگر علماء کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کے میں بتاؤں بات کہ صحابہ کیا فرماتے ہیں، ان کے تجربے میں یہ بات آئی کہ 27 رمضان کی شب قدر کی رات 27 رات میں آتی ہے، نہ کہ 21 و 25۔
हालांकि हुजूर ने तो फरमा दिया, मगर उलमा फरमाते हैं कि ये बात तजर्बे में आई है कि 27 शब कदर होती है, हमने देखा है और फैज पाया। तो भाई बातें रिवायत मुख्तलिफ है। उलमा ने तो कुरान से साबित किया है कि 27 रात शब कदर है। अगर उस तरफ जाऊंगा तो बात रह जाएगी, लंबी हो जाएगी। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये तो मुख्तलिफ आला हज़रत अगर लिख दिया तो कौन सी बड़ी बात हुई। आला हज़रत 8वीं तारीख लिखी है तो कोई मसला नहीं है, मगर उलमा किराम और मुहद्दिसीन ने कौन सी तारीख ज्यादा तारीख लिखी है, जिनकी उलमा ज्यादा इज्तिमा है उस बात पर, और ज्यादा उलमा का इज्तिमा है 12वीं रबीउल अव्वल। इसलिए आज तक हरम शरीफ में भी मदीने पाक में 12 तारीख मिलाद इस्लाम मनाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम भी 12वीं के रात बैठे हुए हैं और बाकी रहा जुलूस तो आज से नहीं 600 साल पहले जाए। 36वीं सदी की बात बता रहा हूं। क्या वो उलमा नहीं थे? ये आज के मौलवी पैदा हो गए। वो उलमा नहीं थे, बड़े बड़े परहेजगार उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे। आजकल का मौलवी तो छोड़ो, मैं मुहद्दिस को उनके जूती के दम के बराबर नहीं समझता। तो इतने बड़े परहेजगार लोग थे आज से 100 साल पहले, 600। 36वीं सदी का बुजुर्ग आज क्या है 15, कितने साल हो गए बताओ? इतने 100 साल पीछे की बात बता रहा हूं। क्या वो मामूली लोग हो गए? हुजूर के मीलाद का जुलूस जा रहा है सियाकुल लैल से, वहां से जासूकुल लैल से, वहां से यूं घूम कर जा रहे हैं, वरना करीब है हुजूर का घर, मगर लंबा जुलूस ले जाते हैं। ओ बाहर से जाते हैं, फिर जाते हुजूर के घर में, वहां मीलाद करते हैं, हुजूर की तारीफ करते हैं। तो ये शाही उन लोगों के लिए नहीं था कि ये नाजायज जुलूस है, जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, जिसमें चारों मजहबों के चीफ जस्टिस मौजूद है। चीफ जस्टिस मौजूद है, मामूली है ये जो शरीयत की अदालत चलाओ। तो कानून ब्रिटिश तो नहीं था ना, ब्रिटिश तो नहीं था, अंग्रेज नहीं था, मगर वो लोग शरई अदालत में कायम थे। 4 चीफ जस्टिस उसमें मौजूद है, वो भी जुलूस कर रहे हैं। उनकी मक्के हरम शरीफ के इमाम साहब भी हैं, मदीना तैयबा के इमाम साहब भी हैं, बताते जिद्दा से पता नहीं कहाँ से लोग वहाँ जुलूस में शरीक होते हैं। तो ये उलमा नहीं थे। और आज का मौलवी कल का पैदावार कहता है कि जुलूस जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। इमाम शाफी किसी अली का बुजुर्ग है, इमाम शाफी 2 सदी बुजुर्ग भी के बुजुर्ग है। इमाम शाफी वो फरमाते हैं हुजूर का मिलाद करो, घर खाली करो, अतर लगाओ, बुखारा दियो। बुखारा समझते हो? धुनी दो। वो फरमाते धुनी दो, घर को खाली करो, सफाया करो, खुशबू लगाओ, अपने दोस्तों यारों को बुलाओ, दावत करो, खिलाओ। तो आज की रात की तो है कि अल्लाह के शुक्र है कि हमें मुस्तफ़ा करीम का उम्मती बनाया, फरमा बरदार उम्मती, हुजूर का आशिक, हुजूर की मोहब्बत। ये भी तो हुजूर की मोहब्बत है जो कहते हैं ये मिलाद कोई नहीं है। बाप के 2 बेटे हों, बाप के 2 बेटे हों, एक बाप की तारीफ करता है, बड़ा नेक आदमी है, और एक बाप की गिला करता है। हलाली कौन? दुनिया जाहिर है। तुम नबी का उम्मती हो और नबी भी करते हो, नबी की गिला भी करते हो, नबी भी करते हो। ये मैं दावा से कह रहा हूं, नबी भी करते हो। कहते नबी कुछ नहीं जानता, और नबी फिर कहां से है? तो नबी किस चीज का है? नबी तो वो है जो जर्रा जानता है। और मिंबर नबी पर तुम झूठ बोलते हो, नबी कुछ नहीं जानता, और कहते हो नबी हो। इनकी डिक्शनरी से निकालो, अल-मुहज्जत इनकी डिक्शनरी, मेरी नहीं, जिसमें सारे उलमा देवबंद के फजल हैं। दिखा सकता हूं, मेरे पास मौजूद है, जिन्होंने लिखा है नबी तो इलाम इलाही पर गैब की खबरें देता है, मनो नबी नहीं बन सकता। नबी तो वो है जो गैब की खबरें देता हो, ये कहते नबी तो कुछ जानता ही। अफसोस। और वो नबी
ماں کی پیٹ میں ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ پڑھو جا کر سورۃ الفیل کو پڑھو، سورۃ الفیل کو پڑھو، اس کا شان نزول اشرف تھانی کی کتاب اٹھاؤ، کسی وہابی کی، کسی اہل حدیث کی تفسیر اٹھاؤ، سنی کو چھوڑو، کیا کہتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو ابرہ نے کعبہ کریم پہ حملہ کیا تھا گرانے کے لیے، ہاتھوں سے حملہ کیا تھا، ابابیل آئے ان کو تباہ کیا، بھاگ گئے ہیں۔ اب اس وقت زمانہ کون سا تھا؟ حضور ماں کے پیٹ میں ہے۔ محدثین لکھتے ہیں عام الفیل میں حضور پیدا ہوئے، ہاتھی والوں کے سال، وہ سال جب ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا اس سال مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ جب حملہ ہوا تھا تو 1.5 مہینہ بعد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھو تفسیر ان کو پڑھو، حضور ماں کے پیٹ میں، حضور جوان ہو گئے، نبوت کی دعویٰ کی، قرآن اترا، ٹھیک ہے، جب قرآن اترا تو کیا کہتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ مولوی کہتے ضعیف ہے، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے۔ کسی حدیث کا انکار کرنا ہے نا، کہ حدیث ضعیف ہے، اور نبی کی حدیث کو ضعیف کہنا، جھوٹا کہنا کتنی بڑی سزا ہے۔ وقت نہیں میں بتا دوں آپ کو کہ نبی کی حدیث کو ضعیف کہنا، جھوٹا کہنا کتنی بڑی سزا ہے، بڑی سزا ہے۔ ان کی جرت ہے کہ نبی کریم کی حدیث کو کہتے ضعیف ہے، جھوٹی ہے، مرفوع ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت کچھ بکتے ہیں۔ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں نبی کی حدیث جھوٹی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، مرفوع ہو سکتی ہے، مگر ہم جھوٹی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سریعام کہتے جھوٹی ہے، جھوٹی، یہ الفاظ میں نے سنے۔ بہرحال میرے دوستو، اب قرآن نازل ہوا، حضور پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، قرآن نازل ہوا، اللہ نے کیا کہا؟ الم تر کیف، اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کسی سے ترجمہ کرو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ حضور ماں کے پیٹ میں، معلوم ہوا جو نبی ماں کے پیٹ میں دیکھ سکتا ہے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ کتنے اندھے ہیں، کہاں پر دماغ لڑاتے ہیں؟ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں نبی ماں کی پیٹ میں ہے، لوح محفوظ پر لکھتی ہے قلم، اس کے لکھنے کا اور ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ نبی کی؟ کس کو کہتے ہو نبی؟ نبی کس کو کہتے ہو؟ نبی کی معنی تو کرو، بس تم نے کہتے ہیں نبی 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 نبی، اور کہتے ہیں نبی کچھ نہیں جانتا، کہاں لکھا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، بات لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو نبی کی بے ادبی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ امام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات احمد یار خان نئی نے لکھی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس دے رہے تھے قرآن کا، حدیث کا، امام اعظم ہے، باہر کی گلی میں بچے کھیل رہے تھے، وہ گیند چلی گئی حضرت مسجد شریف کے اندر، جہاں حضرت درس دیتے تھے، جہاں حضرت پڑھا رہے تھے، گیند چلی گئی وہاں۔ اب اس نے کہا دوست یار تم جاؤ، میں کیسے جاؤں؟ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ پھر دوسرے کو کہا یار تم جاؤ، اور میں بھی نہیں جاؤں گا بھائی، میں کیسے جاؤں گا؟ اتنے بڑے امام ہیں، وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، کچھ بھی۔ تیسرے کو کہا میں تو نہیں جاؤں گا، یار تم نہیں جاؤ میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ میں جاتا ہوں۔ پھر دیوار کھلا گی، وہ چلا گیا، وہ بیگ لے کر آیا، جب حضرت نے درس ختم کیا تو فرمایا آپ کو پہچانے بچہ کون تھا؟ اب ہم اپنے طلبا سے فرمایا، جماعت سے جو درس دے رہے تھے،
اب جب فارغ ہو گئے فرمایا اس کو پتہ ہے جانتے یہ کون تھا؟ ہم تو نہیں جانتے. فرمایا یہ کھلاڑی رنڈی اور نسل ہے، یہ بے ادب ہے، لہذا جو لوگ اولیاء اور نبیوں کی بے ادبی کریں اپنے باپ کے تسل کو تلاش کرو، وہ حرامی نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بات قرآن میں بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بابو جو تو میرا بے ادب ہے نا وہ حرامی ہے. قرآن کہتا ہے جاؤ دکھو جا کر کسی بھی تفسیر اٹھاؤ، میں اپنی بات نہیں کرتا. تو بات دوستو بات یہ ہے کہ نبیوں اور ولیوں کا جو گستاخ ہوتا ہے وہ نسل حرامی ہوتا ہے، ان کے جو تخم شک ہوتا ہے. اس لیے ہمارے امام آدم نے کہہ دیا کہ جو ہمارے اس نقصان ڈال دیا ہماری بے دلی کی ہے، زیادہ یہ بچہ حلال نہیں حرامی ہے. بتاؤ میرے دوستو تم سرے عام نبی کے میلاد کی بے ادبی کرتے ہو، سرے عام لوگوں کو سنا رہے ہو اور کہتے ہو اسرائی تقریر، اسرائی بیان ہے، یہ اسرائی بیان ہے. تم تو جو خوشی کی رہی نبی کریم کی محبت لوگوں کو وہ بھی نکال رہے ہو. چلو میلاد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. مولوی نے کہہ دیا مفتی کا لیبل لگا ہوا ہے نا، کہ بس مفتی نے کہہ دیا وہ چھوڑو بس جائز نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا سلام نہیں کرے. اور نبی پاک جو ہر دن ہر روز ہفتے میں آپ پیر اتنا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اب حضور سے پوچھو آپ نے دن کیوں مقرر کیا؟ یہ کہتے دن مقرر جائز نہیں ہے. کیوں مقرر کیا؟ ہر پیر کو حضور کیوں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا، اس دن مجھے قرآن نازل ہوا تھا، وہی آئی تھی، اس لیے میں خوشی کو روزہ رکھتا ہوں. مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے روزہ رکھیں تو وہ دن مقرر کیوں کیا؟ آج پیر رکھتے صبح کا اتوار رکھتے اور ہر پیر دن مقرر ہو گئے. یہ تو ایک حوالہ دے رہا ہوں اور 20 حوالے میرے پاس موجود ہیں. شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے گھر کی گواہی میں آپ کو دوں. بہرحال میرے دوستوں عزیزوں بس یہ ہے اللہ کریم سے دعا کرے اللہ ہمیں آپ کو سب کچھ سمجھ عطا فرمائے. نبی کی بے ادبی سے اولیاء اور صالحین کے علماء کی بے ادبی سے اللہ محفوظ فرمائے. اس لیے وہ بچہ حرامی ہے جو اولیاء کی اور نبیوں کی اور ولیوں کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، وہ کبھی حرامی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم اور آپ کے صحابہ آپ کی امت کے جو اولیاء مجتہدین ہیں علماء ہیں اللہ ہمیں سب کے اندر